وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. مثال کے طور پر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی دنیا میں آباد ہے جو رسول پاک کا کلمہ تو پڑھتی ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی دھجیاں بکھیرتی ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین جانثاروں کے بارے میں کیا کچھ نہیں فرمایا. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے میرے مصطفیٰ پر، میرے محبوب پر، مصطفیٰ محمد عربی پر جو اولن ایمان لائے، جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، جن کو رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، قرآن فرماتا ہے ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور دونوں جماعتوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو رسول پاک کے صحابی ہیں، رسول پاک کو جنہوں نے دیکھ کر کے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ رب کائنات نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ صحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی پر نکتہ چینی مت کرو. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، رسول پاک فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تمہیں اپنی زبان سنبھال کے نکالنی چاہیے. یہ قرآن فرماتا ہے اور حدیث فرماتی ہے ہذان سیدا کہول اہل الجنہ وشبابہا الا النبیین والمرسلین. حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا، فاقبل ابو بکر و عمر، اتنے میں سامنے سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آتے دکھائی دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا یہ دونوں جو سامنے آ رہے ہیں پوری کائنات میں سب سے افضل اللہ نے انہیں بنایا ہے، مگر ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرتی ہے، رسول پاک کے ان جانثاروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، اور ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں آباد ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ایک جماعت اور اسی دنیا میں پائی جاتی ہے. رسول پاک کا کلمہ تو پڑھتی ہے مگر رسول پاک کی اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد رکھتی ہے، جبکہ رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیت کی سفید کے بارے میں وہ عظیم الشان کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک بندے مومن جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان محبت اہل بیت سے بھر جاتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے. ایسے لوگ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہدایت کا جو کام ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ایسی پائی جاتی ہے جو کہتی ہے یہ مولوی لوگ ہیں، یہ شریعت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم کو مولویوں سے کیا مطلب. حالانکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو شریعت کی شین اور طریقت کی دو سے بھی واقفیت نہیں ہوا کرتی ہے. ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه ظاهره على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر اللہ. حضرت حمید بن عبد الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنے کانوں سے یہ سنا ہے. انہوں نے خطبے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. حضرت امیر معاویہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے, رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے. رسول قائمتاً علی امر اللہ, میری امت کا ایک طبقہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا. لا یضرہم من خالفہم, جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا اور ان اہل حق کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو عالم سچا عالم ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, رب نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا تب اسے علم کی دولت عطا فرماتا ہے. علم دین کی دولت اللہ جسے دیتا ہے گویا اسے بھلائی کی نعمت بھی پہلے عطا فرما دیتا ہے. اور ایسے لوگ بھی اسی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروپ کہتا ہے تم خواجہ کے یہاں کیوں جاتے ہو, تمہیں صابر پاک کیا دے دیتے ہیں, تم محبوب الہی کے پاس کیوں جاتے ہو, تم یا غوث المدد کا نعرہ کیوں لگاتے ہو. ایسے لوگ بھی اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. اب آپ بتائیے, آپ اس بھانت بھانت کی بولیوں والوں میں سے کس کے ساتھ رہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے سب ہیں, مگر حال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں. ایسے عالم میں لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ کیا ہے, ایک طرف پھولوں کا راستہ ہو ایک طرف کانٹوں کا راستہ ہو, اور آپ کو بتا دیا جائے یہ کانٹوں کا راستہ ہے یہ پھولوں کا راستہ ہے, پھر بھی آپ کہیں گے کہ ہم کس راستے پر چلیں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. یہ تو کوئی اندھا ہی کہے گا, آنکھ والا کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. ایک طرف محبت اولیاء کا پھول بچھا ہوا ہے, عظمت انبیاء کا پھول بچھا ہوا ہے, اہل بیت کی محبت کا پھول بچھا ہوا ہے, اور ایک طرف نفرتوں کے پھول کانٹے بچھے ہوئے ہیں. اولیاء کی توہین کا کانٹا, انبیاء کی توہین کا کانٹا, مجتہدین کرام سے دور رہنے کا کانٹا, یہ سب ایک طرف بچھے ہوئے ہیں, ایک طرف پھولوں کا راستہ ہے. پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہمیں کس راستے جو یہ سراغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, فیضان شاہ برکات, فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ, جانشین حضور تاج الشریعہ, قائد اہل سنت حضور اسد میاں صاحب قبلہ. کلمہ پڑھنے والوں کی چند ٹولیوں کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. اب ایسے ماحول میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو آپ ان علماء کی تعلیمات کو دیکھیں, کن گانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہے. تو اب میں کہتا ہوں مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, امام احمد رضا کی تعلیم بول رہی ہے, امام احمد رضا کا سبق بول رہا ہے. ایک طرف کہنے والا کہہ رہا ہے اہل بیت کی تعظیم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیا ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں؟ کیا آپ نے بامبے کے اس انگلش اسپیکر کی تقریر نہیں سنی جس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ غلطی پر تھے. ایک طبقہ اسی ہندوستان میں ہے جو کھلم کھلا امامین کریمین کی شان میں گستاخی کرتا ہے, مگر امام احمد رضا ہم کو دعا کر کچھ لوگ حضرت سیدنا مولا کائنات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, مگر میرا رضا کیا کہتا ہے کہ تم رب کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو یوں کہو مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. امام احمد رضا
ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی گستاخ مصطفیٰ کی عظمت پر کیچڑ اچھالتا ہوا ملے اور یہ کہے کہ رسول کچھ نہیں دیتے ہیں صرف خدا سے مانگو، تو تم یہ شعر سناؤ، کون دیتا ہے؟ یہ الدولۃ المکیہ، خالص الاعتقاد، انواع الغیب جیسی کتاب دے رہے تھے اور اپنے شعر کے ذریعہ عوام کو پیغام دے رہے تھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، مگر امام احمد رضا نے ہم کو یہ سبق سکھایا اور ہم کو یہ درس دیا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اس زمانے کے اعلیٰ حضرت ہم سب کے تاج الشریعہ، پوری دنیا کے ایسے بے تاج بادشاہ کہ دنیا کے جس خطے میں پہنچے لوگوں نے اپنی پلکیں ان کے سامنے بچھانے میں فخر محسوس کر کیا میرا تاج الشریعہ کہتا ہے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ حضرت ہمارے اسٹاف میں ایک صاحب ہیں، فلاں جگہ کے پڑھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کیا اب اس زمانے میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ ہم بھی محنت کریں تو اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی ایک مولانا تھے، ہم بھی ایک مولانا ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا واقعہ بتایا کہ ایک روز ہمارے اسٹاف میں کچھ ماسٹر حضرات کھڑے تھے اور انہی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے اس فرشتے کا نام کیا ہے کہ جو روحیں قبض کرتا ہے، لوگوں کی روح قبضے کرنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت بھی موجود ہے، گویا اعلیٰ حضرت سے مقابلے کا دعویٰ اور ابھی نورانی تعلیم اور تعمیر ادب کا بھی سبق یاد نہیں۔ 2 کلاس میں پڑھنے والے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی روح کون فرشتہ نکالتا ہے، ملک الموت کا نام کیا ہے۔ جب انہوں نے واقعہ مجھے بتایا تو میں نے کہا اس آدمی کو ابھی نورانی تعلیم کا سبق نہیں یاد ہے۔ کلاس 2 میں پڑھنے والے بچے جو کتاب پڑھتے ہیں وہ کتاب اس کی نظر کے سامنے نہیں ہے، اور حضور محدث اعظم ہند کی چوچبی امام احمد رضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہوتی تھیں وہ سب امام احمد رضا کی نگاہوں کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور۔ وہ آپ سب جانتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کے دور میں نہ جانے کتنے فتنے اٹھے، سرکار مفتی اعظم ہند نے سب کا مقابلہ کیا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ جس کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ اس کی سنہری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اس کے کارناموں کو دیکھیں۔ بڑے بڑے علماء گاؤں گاؤں پہنچ کر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے تقریریں کرتے، مناظرہ کرتے، اور اس طریقے سے راجستھان کے بے شمار علاقے میں جو مرتد ہو چکے تھے ان کو دولت اسلام سے انہوں نے مالا مال بنایا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ وہ عظیم تحریک ہے جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند حضور شیر بے شیر سنت محدث اعظم ہند یہ وہ جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے نہ جانے کتنے عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ میرے تاج الشریعہ کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں ابھی ایک تاریخ کی کتاب جس کا نام فتح الشام، بہت معتبر مصنف امام واقدی علیہ رحمت و رضوان کی وہ تصنیف ہے۔ یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ باتیں
معلوم کر کے قلم بند فرمائی ہے۔ ہرقل کو پتہ چلا کہ عمر کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا۔ بادشاہ روم ہرقل یہ جانتا تھا کہ عمر بہت ہی سخت ہیں، دشمنان دین کے لیے بہت ہی شدت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا اگر عمر خلیفۃ المسلمین رہ گئے تو ہماری حکومت، ہمارا اقتدار خاک میں مل جائے گا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو متعین کیا کہ جاؤ تم عمر کو کسی طریقے سے قتل کر دو۔ وہ روم سے چلا، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں پہنچا اور اس کر دوں گا۔ اتفاق سے عمر فاروق اعظم دورہ کرتے ہوئے، معائنہ کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے باغ کی طرف نکل گئے۔ کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے۔ تاریخ میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک پتھر کا تکیہ بنایا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اتفاق سے وہ دشمن اسلام اسی درخت پر آ کر کے چھپا ہوا تھا۔ اس موقع کا انتظار کرنے لگا کہ عمر نیند میں جائیں تو میں ان کا کام تمام کر دوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم گہری نیند میں چلے گئے۔ اب وہ اپنے ہیں اتنے میں ایک شیر، ایک درندہ جھاڑی سے آیا اور عمر فاروق اعظم کے گرد طواف کرنے لگا، چکر لگانے لگا، اور چکر لگانے کے بعد آپ کے تلووں کو جا کر کے بوسہ دینے لگا۔ وہ درندہ چومنے لگا اور ایک خیف کی آواز آئی، بے ابی انت و امی من الکائنات تحفظہ والسماء تحرقہ والملائکۃ تصفہ والأجنۃ تعرفہ۔ اللہ اکبر! یہ کون انسان ہے؟ کائنات جس کی حفاظت کر رہی ہے، فرشتے جس کی تعریف کر رہے ہیں، درندے جس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جنات جس کے روب و دبدبے کو جانتے ہیں۔ اتنا جو سنا تو اوپر سے اترا۔ حضرت عمر اپنے ارادے سے توبہ کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے، دامن اسلام میں داخل کر لیجیے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تاج الشریعہ زندگی بھر مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی حمایت میں لگے رہے، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، نہ جانے کتنے لوگ بھکتیاں کستے رہے، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ امام احمد رضا کے اس شہزادے نے جدھر قدم رکھ دیا ایمان کی بہار آ گئی ہے، جدھر چلا گیا علم کی تازگی آ گئی، اور لوگ کہنے لگے وادی رضا کی ہمالا رضا کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا ہی تو تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، یہ شریعت والے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قادری میں خانہ آپ کے بغل ہی میں کھلا ہوا ہے۔ ماں رحمہ کی برکتیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر خانے کے بارے میں کیسے کیسے جملے ارشاد فرمائے۔ ان بزرگوں نے کبھی نہیں فرمایا کہ شریعت اور ہے طریقت۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت پر جب انسان عمل کرتا ہے تبھی اس کے لیے طریقت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور یہاں لوگوں نے ولی کس کو سمجھ لیا؟ 10 انگلیوں میں انگوٹھی ہو، لمبے لمبے بال ہو اور سرخ رومال ہو، ایک وقت کی نماز نہ ہو، اور داڑھی بھی ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہو، اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی صحابی کا یہ حلیہ بتا دو تو میں جانوں، کسی صحابی کا یہ نقشہ بتاؤ تو جانوں۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں لوہے کی انگوٹھی پہن کر پہنچ گئے۔ رسول پاک نے فرمایا میں تم سے بتوں کی مہک پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! بتوں کی مہک پا رہا ہوں۔ گلے میں کان میں کوئی منری پہن لیتا ہے تو تم اس کی پیروی کرتے ہوئے کان میں منری پہن کر کے دکھاتے ہو۔ بتاؤ کل مصطفیٰ جان رحمت کو کیا جواب دو گے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ انسان تجھے کرم والے رب سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے؟
سوچو ذرا قبر میں جانے کے بعد کیا حشر ہوگا. کل تک تو لوگ کہتے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آپ محسوس کریں دنیا کہاں آپ کو لے جانا چاہتی ہے. غوث اعظم کی کرامت، ان کا تسلط، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی پرہیزگاری کو آج کون پہنچ سکتا ہے؟ مگر جب وہ 18 سال کی عمر ہونے کے بعد بغداد معلیٰ کا سفر کرتے ہیں. آج تو بغداد ارد گرد سے ہوٹلوں کا ایک شہر دکھتا ہے، ارد گرد بے شمار شاندار ہوٹل ہیں. مگر اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، پارک نہیں تھے، کلب نہیں تھے، تفریح گاہیں نہیں تھیں. بغداد معلیٰ کے ارد گرد اس وقت جنگلات تھے. حضرت سیدنا غوث اعظم کی عمر 18 سال کے قریب تھی. حضور سیدنا غوث اعظم جنگل میں ٹھہر گئے، انتظار کرنے لگے کہ کب غیب سے آواز آتی ہے کہ بغداد میں داخلہ ہوتا ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، وقت گزرتا گیا. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 5 6 7 سال جنگل میں غوث اعظم رہے. اور جنگل کے پتے، جنگل کی گھاسیں، جنگل کے پھل کھا کر کے آپ زندگی گزارتے رہے. 7 سال آپ نے ہری گھاسوں اور پتوں پر گزارا کیا. روایت میں ہے کہ آپ کی نسیں اوپر سے ہری ہری دکھتی تھی. آج کی طرح کمکمے اور بلب نہیں چل رہے تھے. اپنے شیخ، اپنے استاد کا مکان تلاش کرتے ہوئے ان کے دروازے پہ پہنچے. اتفاق سے دروازہ بند ہو چکا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈک کا موسم تھا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے شیخ اور استاد کو آواز دوں. بے ادبی میں نے تصور کی. فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا، صبح کا انتظار کرنے لگا. فرماتے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈک تھی، میں دروازے پہ بیٹھا تھا. اللہ کی شان، مجھے نیند آ گئی. بیٹھے بیٹھے میں سو گیا، اور جب میں سویا تو مجھے غسل کی حاجت ہو گئی. جب میں بیدار ہوا سوچنے لگا ٹھنڈک میں. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جا کر کے میں نے غسل کیا اور آ کر پھر بیٹھ گیا، صبح کا انتظار کرنے لگا. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے نیند آئی، پھر وہی حالت ہو گئی. ایک رات 17 مرتبہ میں نے غسل کیا، اور 17 مرتبہ میرے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، میں نے سوچا کہ اگر شیخ کے دروازے پر یوں ہی بیٹھا رہوں یہ بے ادبی ہوگی. غسل کرتا، آ کر کے بیٹھ جاتا. 17 مرتبہ رات میں انہوں نے غسل فرمایا، کڑاکے کی ٹھنڈک میں اپنے شیخ کے دروازے کا احترام کرتے ہوئے. اور پھر جب صبح ہوئی تو شیخ سے ملاقات ہوئی. آپ علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. ریاضت و مجاہدہ کرنے کے باوجود علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے. اور جب بغداد میں آپ نے علم دین حاصل کیا تو مقام کیا ملا؟ خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں نے علم حاصل کیا تو رب نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ. اور یہاں پڑھے نہ لکھے نام ملا فاضل کہتے ہیں میں پہنچا ہوا ہوں. اللہ اکبر. سیدنا غوث اعظم اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حضور سیدنا غوث اعظم نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان مجھ کو بہکانے کے لیے آیا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ تھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے. کوئی اس وقت تک عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا جو آپ نے پڑھا تو وہ دھواں بن کر کے جو نورانی شکل میں دکھ رہا تھا دھواں بن کر کے ختم ہو گیا. غوث اعظم عبادت لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان پھر مجھ کو تم گمراہ کرنے کے لیے آیا. کہتا ہے میرے علم نے مجھ کو بچا لیا تاکہ میں اپنے علم پر بھروسہ کر لوں. نہیں، میرے علم نے نہیں مجھ کو بچایا. تقویٰ ہے، زہد ہے، پرہیزگاری ہے. مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا تم شریعت والے ہو میں طریقت والا ہوں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ شگوفہ کہاں سے چھوٹ ہے؟ وہ جدھر گئے
ان کے ذریعہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. آج انہوں نے اپنا جانشین ہمارے درمیان سے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اسجد رضا صاحب قبلہ قاضی القضات فی الہند میں نے تقریباً 25 سال سے بہت قریب سے دیکھا ہے. حضور تاج الشریعہ جس طرح محبت فرماتے تھے، اور پھر آخری وقت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال 1.5 سال تک حضور تاج الشریعہ نے دورہ نہیں کیا، علیل رہے، مگر حقیقت بھی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ تاج الشریعہ گھر پر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے. وہ اپنے شہزادے حضور علامہ اسجد رضا صاحب کو علم و معرفت کا جام پلا رہے تھے. رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، اپنی صحبت میں رکھ کر کے ان کو فضل و کمال کا ہیرا بنا رہے تھے. انہوں نے ہم جیسوں پہ نظر ڈالی تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر لیا. جب ہم اپنے لیے یہ پاتے ہیں تو وہ تو دل کے ٹکڑے تھے، وہ تو لخت جگر تھے. الحمدللہ سال 1.5 سال جب سے اس منصب کو حضور علامہ اسجد رضا صاحب نے سنبھالا ہے، الحمدللہ جماعت اہل سنت کی وہ قیادت فرما رہے ہیں. جب سب کی زبانیں خاموش تو بریلی کی زبان بولتی. بے شک بے شک. لوگ مصلحتوں کا شکار، مگر جو تاج الشریعہ کا شہزادہ آج ہمارے درمیان آیا ہے وہ لوگوں کی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کے بازار کا بکا ہوا ہے. وہ دنیا کے کسی بازار میں بکنے والا مال نہیں ہے، وہ وہی کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہوا کرتا ہے. اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا، جماعت رضائے مصطفیٰ ہندوستان کے مختلف خطوں میں تو کام کر ہی رہی ہے. حضور قائد اہل سنت کی زیر نگرانی بیرون ہند بھی اس کا کام ہو رہا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کر دبئی میں دیکھا، افریقہ کے بعض علاقوں میں دیکھا، اور ماں دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رفیقان محترم، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کے امام، فضل و کمال کے شہنشاہ. لوگ پہلے کہتے تھے کہ 55 سے زیادہ علم و فضل پر، علم پر، سبجیکٹ پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، لیکن آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ سبجیکٹ پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، ایمان کی حفاظت فرمائی. 1-2 نہیں، 1000 کتابیں لکھ کر انہوں نے ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تعلیم کو عام کیا جائے، ان کے مشن کو لوگوں تک پہنچایا جائے. میں الحمدللہ تقریباً 28 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پڑھانے کا، اور اس سے پہلے کا زمانہ پڑھنے کا. پوری زندگی 55 سے لے کر اب تک پڑھنے میں گزری ہے. میں نے مخالف فرقوں کی کئی 100 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مگر آج اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے برگشتہ ہوگا اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے. رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، اور رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے. اعلیٰ حضرت ہمارے اور آپ کے بنانے سے اعلیٰ حضرت نہیں ہوئے ہیں. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. پنجاب جو پاکستان میں ہے، شرک پور بہت مشہور جگہ ہے. وہاں کے شیخ طریقت کا واقعہ آپ نے علماء کی زبان سے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. شرک پور کے بہت بڑے پیر شیخ طریقت عالم ذیشان علامہ شیر محمد شرک پوری ہیں. سلسلے کے انہوں نے مریدین سے کہا، میں نے رات خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھا، اور میں نے سرکار غوث پاک سے
جب ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو میں نے فوراً غوث پاک سے پوچھ لیا حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا میرا نائب ہندوستان میں مولانا احمد رضا بریلوی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے خواب میں فرمایا، صبح کو جب اپنے مریدین سے انہوں نے یہ خواب بیان کیا، فرماتے ہیں ذرا پتہ لگاؤ بریلی کدھر ہے، یہاں سے کتنی دوری پر ہے۔ خدام نے پتہ لگایا اور پوری تفصیل بتا دی، رخت سفر باندھا، سامان لے کر کے اب وہ شرک پور پنجاب سے بریلی پہنچتے ہیں۔ اور نہ میں نے آپ کو پہچانا تھا، لیکن کیسے آپ نے کتنی میری تعظیم کی کہ میری دستبوسی کر لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے خواب میں غوث پاک نظر آئے اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں چوما جاتا ہے بلکہ اس کی قدم بوسی بھی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خواب دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر اور یہاں بریلی میں امام احمد رضا کی نگاہ کے سامنے ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ غوث اعظم کا وہ جلوہ تھا کہ آپ نے علامہ حیدری کا یہ واقعہ نہیں سنا کہ حضور سیدنا غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، ان کے مرید خاص خلیفہ خاص علامہ علی حیدری بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی، کیسا بھی کر رہے ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں جو تم خواب میں دیکھ رہے ہو وہ مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ علامہ حیدری فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ میں نیند میں جب چلا گیا غوث پاک کی تقریر سنتے سنتے جب میں خواب میں گیا تو میں نے دیکھا سرکار میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، رسول پاک ان کے خواب میں آئے اور وہ خواب میں رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں مگر غوث اعظم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور الصلوۃ والسلام علیکہ کا ورد کر رہے ہیں۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا یہ صرف ہم بڑے طریقے پر ہم اہل سنت کا عمل جاری ہے۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھو، اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ یہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی تحریک۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بڑے جید علماء ان کے واقعات کو پڑھیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضور شیر بے شہل سنت کا۔ راجستھان کے کسی علاقے میں ایک جناب پہنچے پنڈت جی، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنے مذہب میں داخل کرنے کا پلان بنا لیا تھا اور جب وہاں پہنچے واقعہ بہت تفصیل طلب ہے۔ دن میں پہنچ گئے حضور شیر بے شہر سنت اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پر پنڈت سے مناظرہ کرنے کے لیے جو تاریخ میں بتایا گیا۔ حضور شیر بے شہر سنت پہنچ گئے اور کہا کہ ان کو تم بعد میں اپنے مذہب میں داخل کرنا، پہلے تم حشمت علی سے مناظرہ کرو، تم مناظرہ کرو۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے کہا اگر مناظرہ نہیں کر سکتے ہو تو چلو اس کڑاہے میں کودو، یہ کھولتا ہوا تیل جو سچ پر ہوگا اس کا یہ تیل کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، چلو تم بھی اس میں کودو میں بھی اس میں کودتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ اسلام حق ہے یا تمہارا مذہب حق ہے۔ حضور شیر بے شہر سنت نے جب یہ چیلنج کیا وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اور اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے کہا جناب کہ مسلمانوں نے کہا پنڈت جی آپ جائیے، ہم سمجھ گئے کہ آپ کیا ہیں، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب جو کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ وہ ہے جس نے گاؤں گاؤں پہنچ کر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ الحمدللہ آج بھی اس کے ارکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ اور ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے جب چاروں طرف سے فتنے ہوں؟ ان فتنوں کے ہجوم میں اب آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیجیے اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم اس وقت ایک حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر واقعہ ہو جائے ہم لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں اس وقت؟ تو وہ محفوظ رہیں گے باہر کے فتنے سے، رہیں گے نا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک قلعہ بنایا ہے، ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں جو آ جائے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی قلعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی قلعہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو اس قلعے میں آئے گا انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر اس قلعے سے باہر رہے گا
تو وہ سمجھے، اس کا عقیدہ جانے۔ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، اور آج حضور تاج الشریعہ کی یادگار، ان کے نور نظر جماعت اہل سنت کا عظیم نقیب و ترجمان، جس کو دیکھ کر کے آنکھیں کھڑ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ جب فتنوں کا بازار گرم ہو تو عقل مندی یہی ہے کہ آدمی محفوظ قلعے میں پہنچ جائے۔ اس محفوظ قلعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اس مسلک اعلیٰ حضرت کی عظیم ترجمانی کرنے والی ذات میرے حضور علامہ افضل رضا صاحب قادری ہے۔ رب قدیر ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آقائے نعمت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کی اس عظیم یادگار کو تادیر ہم میں قائم رکھے۔ اور ان کے فیضوں کو یہ بتا دیا کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جو کلمہ پڑھ کر کے اولیاء کرام، علماء حق، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، مجتہدین کرام، شہداء اسلام کی شان میں گستاخی کریں، وہ کبھی بھی راہ حق پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی اپنی محبت و عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی عظمت تو ہمارے دلوں میں اس طرح سے ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو فوراً ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شریعت کا مذاق اڑائے وہ مسلمان نہیں رہ جاؤں گا۔ لیکن جو ہی میں نے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی، آپ کہیے یا نہ کہیے، میں فوراً سنیت سے۔ اب مولانا صاحب نے جب سنا تو لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں سنیت سے نکل چکا ہے۔ تو علماء کسی کو نکالتے نہیں ہیں، جو اپنے کردار و عمل سے نکل جاتا ہے یہ علماء اس کو بتاتے ہیں۔ بنانا اور چیز ہے، بتانا اور چیز ہے۔ علماء حق کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، بلکہ جو کافر ہیں ان کتنے تبرعی ہو گئے، کتنے تفضیلی ہو گئے، کتنے وہابی ہو گئے، کتنے نجدی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، صلح کلی ہو گئے، مگر جو امام احمد رضا کا وفادار ہے اس کی سنیت ذرا دیکھو۔ تاج الشریعہ الحمدللہ جس جگہ پہنچ گئے وہاں کے لوگوں کی سنیت بھی نکھر گئی۔ سبحان اللہ۔ جس خطے میں پہنچے الحمدللہ جدھر گئے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرتے گئے۔ میں خود حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں بہت رہا ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضور آئے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ فوراً حضور تاج الشریعہ نے کہا ادھر بلاؤ، بلایا، بے کسی لمحے انتظار کے فوراً آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ نے اس کو اسلام کی مختصر سی تعلیم دی، فرمایا اس کو اور بھی باتیں بتائی جائیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کسی مومن کو کافر نہیں بناتے، ہاں اپنے کردار سے جو بن جاتا ہے ہم چھپاتے نہیں ہیں بلکہ بتا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت مشہور مثال ہے، اگر کہیں پر خراب قسم کے کچھ پھل رکھے ہوئے عقیدہ ہو گیا تاکہ اس کے غلط جراثیم دوسروں تک نہ پہنچنے پائیں اور لوگوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعہ قاضی القضات فی الہند علامہ اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری دامہ ظلہ العالی کی آمد ہو رہی ہے، ان کے کلمات خیر آپ سنیے گا۔ ابھی 2 روز پہلے ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہا ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کسی سے مرید ہوئے ہوں گے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا، میں نے کہا کہ تو مرید ہوتے وقت آپ نے کچھ کہا ہوگا، کیا کہا ہے آپ نے؟ تو خاموش۔ ہم نے کہا یہی تو آپ غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت جانشین حضور تاج الشریعہ آمد حضور قائد اہل سنت حضور اسد میاں صاحب قبلہ قاضی القضات فی الہند نبیر اعلیٰ حضرت جانشین حضور تاج الشریعہ
آمد حضور قائد اہل سنت مفتی محمد ارشد میاں صاحب قبلہ قاضی القضات فی الہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے اور پھر یہ تصور کیجئے اور ہاتھ پہ ان کے اپنا ہاتھ نہیں بلکہ اپنا دل دے کر کے کہیے، اے حضور قائد اہل سنت، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہیے آپ اپنا قدم ناز رکھ کر کے ہم کو اپنا بنا لیجیے۔ الحمدللہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی میرے تاج الشریعہ کا وہ علم و فضل کا چاند، ان کی علمی یادگار جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام احمد رضی پر اطمینان سے بیٹھے رہے، اور میرے قائد اہل سنت میرے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے سنیوں کے قائد قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ کی علمی یادگار، روحانی اور جسمانی یادگار، مسلک اعلیٰ حضرت کی عظیم ترجمان ذات جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ میں اب زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، آپ حضرت کے جلوے زیبا کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیے، دل کی آنکھوں سے، اور یہ تصور کیجئے کہ ہم اس وقت صرف ایک پیر سے مرید ہونے نہیں آئے ہیں بلکہ غوث اعظم کی زنجیر پر